طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج 14 اگست ہے. پورے ملک میں اور ملک سے باہر رہنے والے مسلمان، خاص طور پر پاکستانی، آج یوم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور ہر طرح کی میلی نظر سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جاری تھی اور ہم پہنچے تھے کہ آپ کے القابات میں جامع القرآن بھی ہے، ذو النورین بھی ہے، آپ کو غنی کا لقب بھی عطا فرمایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے حوالے سے بھی آپ کا امت میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور تمام چیزوں کی ہم نے وضاحت کی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضور کی زبان سے چند باتیں اس پر، اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے دن کے حوالے سے ایک پیغام آپ کو پیش کریں گے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سمجھانے کے لیے تمثیلاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شاگرد کوئی کام کرتا ہے اور اس کا استاد یا اس کا بڑا باپ اپنی اولاد کی، والدین اپنی اولاد کی تعریف کریں یا استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے یا کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے کے حوالے سے تحسین کے اور ستائش کے کلمات جب کہتا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں سراہا گیا ہے، ہماری تعریف کی گئی ہے، ہمارے کام کو پسند کیا گیا یا ہمارے بارے میں اتنی اچھی بات کی گئی ہے، تو دل خوشی سے جھومتا ہے اور دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور بندہ بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے ہمارے بڑے ہم سے راضی ہوئے، چاہے وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، جو بھی ہیں وہ ہم سے راضی ہوئے. اب سمجھنے کے لیے یہ بات جب میں نے عرض کی تو اگلی بات کہ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعریف حضور فرماتے ہوں گے اور وہ صحابی حضور کی زبان سے اپنی تعریف سنتے ہوں گے تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. گویا انہوں نے تو دنیا ہی کے اندر اپنا سب کچھ کما لیا، اور پھر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، یا اوورال تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان، یا جو بھی حضور کی آل میں سے اہل بیت اطہار میں سے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر اجتماعی طور پر اپنے صحابہ کا ذکر فرمایا، اہل بیت کا ذکر فرمایا. بھئی میرے اہل بیت کی یہ فضیلت ہے تو اس میں تمام کے تمام اہل بیت شامل ہو گئے، میرے صحابہ کی یہ فضیلت ہے، تمام صحابہ اس میں شامل ہو گئے. لیکن بعض اوقات اسپیسیفک خاص طور پر کسی ایک کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو ظاہر ہے کہ جماعت صحابہ میں انہیں ایک اور مقام حاصل ہو گیا، ان کی ایک فضیلت حضور کے زبان سے لوگوں تک اور پہنچ گئی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا ہے، میں ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں اور پھر دوسری روایت اور پھر آج کے پیغام کی طرف ہم جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہبند پہنا ہوا ہے اور آپ کی پنڈلی مبارکہ سے تہبند ہٹا ہوا ہے، پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے. پنڈلی ستر میں شامل نہیں ہوئی، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے. اب پنڈلی تو ستر کے اندر شامل نہیں ہے، اب پنڈلی سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اسی دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملتی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں.
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباس کو درست فرمایا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اہتمام کے ساتھ درست ہو کیا اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو۔ حضرت عثمان تشریف لائے، جو بات چیت کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ عثمان کے لیے اتنا اہتمام؟ باقی صحابہ تشریف لاتے ہیں، آپ جس کیفیت میں ہوتے ہیں اسی طرح، لیکن یہاں اتنا زیادہ اہتمام حضرت عثمان کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہے آپ کا شرم و حیا کے اعتبار سے، یہاں تک کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس ہاتھ سے آپ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اس ہاتھ کا اتنا اہتمام۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کیا عطا، ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے ساتھی، یعنی ساتھی مصاحب، ساتھ دینے والا، ساتھ رہنے والا، ساتھ جو ہے وہ گزارنے والا، لیکن ایک رفیق ہوتا ہے، اور رفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دکھ درد کا ساتھی ہو، ہر معاملے میں وہ ساتھ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بھائی یہ تو میرے دکھ درد کا ساتھی ہے، یہ تو بچپن کا میرا ساتھی ہے، اور اس سے تو میں کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا، یہ اس سے کوئی بات جو ہے میں کوئی بات کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ایک دوست ہوتا ہے، جب دوستی آگے بڑھتی ہے تو رفیق بن جاتا ہے وہ، اور رفیق سفر اسی لیے کہا گیا۔ بلکہ مجھے وہ جشن آزادی کے حوالے سے وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ پاکستان بنانے کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا، یہ نہیں کہ سوئے اور خواب دیکھ لیا، بلکہ خواب سے مراد یہ ہے کہ ایک تصور ان کے ذہن میں آیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ وہی تھا جو میثاق مدینہ کی بنیاد بنا تھا، اور بنیاد کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان مذہب کا ماننے والا، کلمہ گو، اس کے دین کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور وہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے پابندیاں کچھ اور ہیں۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین۔ یعنی جب یہ بات ہندوستان میں ہو رہی ہے کہ انگریز سے جان چھڑائی جائے اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جائے، تو اس وقت یہ بات کہی کہ نہیں، انگریز بھی غیر مسلم ہے، ہندو بھی غیر مسلم ہے، ہم ایک کو چھوڑ کر دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اگر اب یہ تحریک چلی ہی ہے تو مسلمان ایک الگ قوم کی صورت میں سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی اقوام ہیں سب کی سب غیر مسلم ہیں۔ لہٰذا جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہمارے ساتھ موجود ہے، لہٰذا ہم اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے میڈیا نے اس کو بہت چینج کرنا چاہا کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کا معاملہ؟ آج ہمارے بزرگ میری اس بات کی تائید کریں گے، ہم نے اپنے والد صاحب سے، اپنے بزرگوں سے سنا کہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے ملک میں وہ نظام متعارف نہیں ہو پایا جو ہندوستان میں آج بھی موجود ہے۔ وہاں ہندوستان کی یونیورسٹی اور کالجز کے اور اسکول کے پڑھے لکھے لوگ یہاں کے لوگوں سے زیادہ قابل ہوا کرتے تھے۔ تو مسئلہ تعلیم کا نہیں تھا، مسئلہ جائیداد یا زمین کا نہیں تھا۔ اگر جائیداد اور زمین کا معاملہ ہوتا تو سارا کاروبار، اپنی زمینیں سب کچھ چھوڑ کر اس زمین کے خطے کی طرف کیوں آ گئے تھے؟ یہ لکیر اس لیے لگا دی گئی تھی تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب تبارک و سجود ہو سکے، مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عبادات کے معاملات کو مکمل کر سکیں، اور مسلمان ایک نظریے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ تھا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ جائیداد یا زمینوں کے لیے ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے۔ لیکن بعد میں جو لوگ یہاں پر آ کر قابض ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پر آ کر بیٹھ گئے، تو بقول شاعر کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ پاکستان آج یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، میں زیادہ تنقید کی طرف نہیں جاتا۔ ہم نے یوم آزادی کا مطلب کیا سمجھا؟ جھنڈے لگا دیے، موٹر سائیکل پر، کار پر، عمارت پر، روڈ پر بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے، جھنڈے لگا دیے گئے، اور ان غلطیوں میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ جھنڈا ایک طرف ہوتا ہے،
دوسری طرف ہماری تصویر ہوتی ہے، قائد اعظم کی تصویر چھوٹی، ہماری تصویر بڑی، جھنڈا چھوٹا پاکستان کا، ہماری پارٹی کا جھنڈا بڑا ہونا چاہیے، یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے میری تصویر بڑی ہونی چاہیے، پورے شہر میں میری تصویریں لگے گی تو یوم آزادی کا جشن منایا جائے گا۔ اور ہم اتنے زیادہ عقل کے طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہماری ختم ہو چکی ہیں کہ یوم پاکستان پر پاکستان بنانے والوں کی تصویر اٹھانے کے بجائے، پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے بجائے اپنے قائدین کی تصویریں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس چوک پر میں نے جناب یوم آزادی کے جشن منا ہے، کسی دوسری پارٹی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، 2 گھنٹے تک اس چرنگی پر، اس ایریے پہ میرا قبضہ ہوگا۔ بھئی پاکستان کا جھنڈا آپ نے لہرانا ہے، پاکستان کے ترانے آپ نے گانے ہیں، تو پھر یہ پارٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ ان سے باہر نکل کر ملک کے بارے میں سوچنا تھا، ان سے باہر نکل کر ہمیں سوچنا تھا کہ یوم آزادی پر جشن پاکستان پہ تو سب ایک ہو جائیں، لیکن ہر ایک نے اپنا معاملہ کیا ہوا ہے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہم ہی پاکستان کو بچائیں گے، اور بچائیں گے تو اصل میں لفظ ہوتا ہے، بیچ میں ایک لفظ ہوتا ہے کھائیں گے، تو یہ مطلب چل رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا؟ آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور کہاں منا رہا ہے؟ جناب CBO پر جا کر۔ کبھی تاریخ پاکستان کو پڑھیے گا، آپ پڑھیے گا کہ کتنی قربانیاں دی گئی، آپ پڑھیے گا کہ کس طریقے سے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر 100 افراد نکلے ہیں تو پاکستان پہنچنے تک 10 افراد باقی رہ گئے، باقی 90 کو مار دیا گیا، 90 افراد کو، خواتین کی عزتیں تاتار کی گئی، یہ سارا معاملہ ہوتا رہا۔ اور آج ہم اس آزادی کے جشن کو منا رہے ہیں۔ آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کا تصور کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کشمیر کے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ اگر معاملہ کسی زمین کا ہوتا، کسی اور معاملے کا ہوتا، تو یاد رکھیے گا پھر پاکستان کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادات اور اسلام کا نفاذ درست طور پر اس خطہ زمین پر ہو سکے، اور یہ زمین نہ مسلمان کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں، اور نہ یہ زمین مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو۔ یہاں کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری افواج پاکستان کی، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یاد رکھیے گا ہمارے دانشوروں کے ہاتھ میں بھی ہے اور ہمارے علماء کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو 2 قومی نظریے کے حوالے سے جب بات کرتے تھے انہیں کالے پانی کی سزا دے دی جاتی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سے جماعت علی شاہ صاحب، یہ بڑے بڑے علماء، علامہ حامد قادری بدایونی صاحب اور بھی دیگر علماء کے نام، اور اس میں فقط ایک مکتبہ فکر نہیں، بہت سارے مکاتب فکر اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے اس پاکستان کو بنانے میں۔ اس لیے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو 2 کلر موجود ہیں، گرین اور وائٹ، یہ آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ جس طریقے سے مذہب مختلف ہے، قومیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا پاکستان کا مطلب کیا بولیے؟ الا اللہ۔ اسی بنیاد پر ہم نے اپنے اس ملک کو حاصل کیا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک دن جھنڈے لگا دیے، سب چیزیں کر دی، اور اگلے دن وہ جھنڈے زمین پہ گرے ہوئے ہوں، قائد اعظم کی تصویر کو روندا جا رہا ہو، اگرچہ عملی طور پہ نہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں پھر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمیں اس پرچم کا بھی احترام کرنا ہے، اس وطن کا بھی احترام کرنا ہے، اس ملک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں سیاستدانوں پر، ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ملک کے نظام پر، ہم تنقید کرتے ہیں تمام کے تمام معاملات پر، یہ لوگ ملک کو کھا گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے فرد سے معاشرے کی تشکیل ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت میں، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنی فیملی کے اعتبار سے پچھلے پورے سال کوئی ایک کام ایسا جو ملک کے لیے مثبت ہو آپ نے اپنی ذات سے کیا ہو، قانون کا احترام آپ نے کیا ہو، یا ٹیبل کے نیچے اپنی فائل کو آگے بڑھانے کے لیے کام آپ نے کر دیا ہو۔ اسٹینڈ لیجیے نا، کھڑے ہوئیے، قانون کے نفاذ کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے تو کھڑے ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کوئی نظام ہی نہیں ہے، بھائی آپ اپنی ذات پر تو کچھ امپلیمنٹیشن کیجئے، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے، اپنی گلی کو صاف کیجئے، اپنے محلے کو صاف کیجئے، اپنی ذات کی حد تک جو کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے کم از کم آپ۔ تو ہم تنقید کرنے میں ماہر،
ہم طنز کرنے میں ماہر، ہم گالیاں بکنے میں ماہر، ہم دوسروں کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی ذات سے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے کیا بہتر کام کر رہے ہیں۔ اپنے حصے کا چراغ جو ہر ایک کو جلانا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ موج بہے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ جب گھر اپنا ہے تو روز اپنے گھر کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کچھ تو کام کریں۔ اور آزادی کا تصور اس لاک ڈاؤن نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ 14 دن کے لیے جب آپ کسی کو کمرے میں بند کر دیں، اس کے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے، اس کے پاس LED موجود ہے جہاں وہ فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہے، ٹی وی شوز بھی دیکھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، AC لگا ہوا ہے کمرے کے اندر، کھانا پینا بھی میسر ہے، لیکن کیا ہے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کتنا معاملہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ وقت گزرا، یقین مانیے کہ موبائل موجود، یعنی دنیا کی ہر سہولت اور نعمت موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ آزادی میسر نہیں کہ بندہ کھڑکی کھول کے ٹھنڈی ہوا کے اندر سانس بھی لے لے۔ 14 دن گزارنا جب مشکل ہے تو آپ دیکھیے کہ ان ظالموں کے ظلم و ستم کے سامنے کس طریقے سے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وطن اس لیے نہیں ملا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی پارٹی کے خلاف چوکنگ کرتے پھرے، وطن اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرے، وطن اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسالک میں، گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے جائیں۔ وطن اس لیے ہے کہ جب پاکستان کی بات آئے سب مل کر کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی نعرہ نکلے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ نعرہ نکلنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے اپنے طور پہ اتنے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرکٹ کے میچ پہ ہم کبھی ایک ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ایونٹ پر ہم ایک ہو جائیں، لیکن پاکستان کے معاملات میں چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے مذہبی پارٹیاں ہوں، جو سیاست میں ہیں یا سیاست میں نہیں ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہر ایک اپنی اپنی رائے اور اپنا ایک معاملہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف رائے حسن ہے، لیکن اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر ہونا چاہیے کہ میرے قول سے، میرے عمل سے، میرے کردار سے میرے وطن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنی ذات کی حد تک اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو تو صاف رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں قربانی کے معاملات ہوئے، آپ دیکھیے آلائش رکھنے کی باقاعدہ ایک جگہ ہوتی ہے اور پورا نظام ایک بنایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جہاں جانور کو ذبح کیا وہیں پہ آلائشیں پھینکی، یا اپنے گھر کے سامنے ہٹا کے دوسرے گھر کے سامنے کی، اپنے فلیٹ کے سامنے سے ہٹا کے دوسرے کے سامنے کی، اور بری و ذمہ ہو گئے۔ تو اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا، اس لیے تو ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو ہمیں ذرا من حیث القوم ایک تجزیہ کرنا ہوگا کہ اپنی ذات کے حوالے سے کہ میری ذات سے میرے وطن کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے یہ طے کر لیں کہ نہ رشوت دیں گے نہ رشوت لیں گے، یقین مانیے ہم میں سے ہر بندہ اگر اس بات کو کر لے، ہو سکتا ہے کام میں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے کہ کام کچھ تاخیر سے آپ کا ہو، لیکن بہرحال کام ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دو چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں، ایک ہے تعلیم و تربیت اور دوسرا ہے نظام عدل۔ دونوں چیزیں بہتر ہونا ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت، اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، یہ تعلیم و تربیت، اور مساجد، یہ تعلیم و تربیت کے بہترین ادارے ہیں جہاں سے تعلیم بھی ملے گی، تربیت بھی ملے گی۔ لیکن قوانین پر عمل درآمد یہ پھر سرکاری اداروں کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے کہ وہ قوانین کے نفاذ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اور ہمارے یہاں جو نظام عدالت ہے اس پہ کتنے سوالات ہیں، میں کچھ کہوں گا تو توہین عدالت ہو جائے گی، لہذا میں بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ میں تو کورٹ کے چکر نہیں لگا سکتا، لیکن بہرحال دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً آپ سب پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، دنیا بھر میں پیغام ہمارا جا رہا ہوتا ہے۔ میں ایک سنجیدہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اسلام کے نام پہ دو ریاستیں مارد وجود میں آئی ہیں، ایک مدینہ منورہ، دوسرا پاکستان، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پر۔ یا اگر آپ مذہب کے نام پہ سمجھتے ہیں تو تیسری ریاست اسرائیل کو آپ سمجھ لیجئے، بہت زیادہ وہی مذہب کے نام پہ مارد وجود میں آئی۔ یہ الگ بات کہ UAE سے تسلیم کر چکا، شاید اب پاکستان کی باری ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ جائے، جو حالات و واقعات بڑھ رہے ہیں آگے، اللہ خیر کرے۔ تو مذہب کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ
یا تو مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی تھی کلمے کی بنیاد پر، یا پھر پاکستان قائم ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کلمے کی بنیاد پہ یہ قائم ہوا۔ میثاق مدینہ، یہ لفظ ہم سنتے ہیں، میثاق مدینہ آپ نے بھی یقیناً اپنی کالج لائف کے اندر سنا ہوگا، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا سنا۔ ہمارے یہاں میثاق مدینہ کی ایک اسٹوری پڑھائی جاتی ہے، ایک کہانی پڑھائی جاتی ہے، لیکن جو میری معلومات ہے، جو میں نے پڑھا، یقیناً میں ایک طالب علم ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میری معلومات آپ کے مقابلے میں کچھ کم ہو، لیکن میری معلومات کے مطابق 153 سے 163 شکیں ہیں جو میثاق مدینہ کی طے ہوئی تھی، لیکن ہمارے یہاں شاید عوام کو ایک بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ریاست مدینہ کا نام لینے والے کبھی میثاق مدینہ کھول کے آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ایک شک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو وہاں پر چند قبائل موجود تھے جن میں یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، جن میں ایک عرصے سے جنگ جاری تھی اور ایک دوسرے کے خلاف وہ صف آرا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، دونوں قبیلوں کے سردار آ گئے، انہیں بٹھایا۔ اسی طریقے سے منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ لوگ کہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ رہے تھے مگر مسلمان نہیں تھے، حضور نے انہیں بھی بلایا کیونکہ یہ لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، سابقہ لوگ، انہیں بٹھایا، مہاجرین کو بٹھایا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان، ایک میثاق، ایک چارٹر وہاں پہ طے کیا۔ اس میں پہلی شک کیا تھی؟ کہا کہ جو شک لکھی گئی مفہوماً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی شک اس میں یہ تھی کہ آپ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے، ہم بھی اب یہاں کے باسی ہیں، ہم بھی یہاں کے رہنے والے، ہم مہاجرین ہیں، آپ انصار ہیں مسلمانوں میں، اور باقی یہ جو یہود ہیں یہ بھی ہمارے حلیف ہو گئے، ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ کس حوالے سے؟ اس زمین کے حوالے سے، کہ اگر یہودیوں پہ مدینہ منورہ کے باہر سے کوئی حملہ کرے گا، وہ حملہ مسلمانوں پہ تصور کیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا وہ یہودیوں پہ تصور کیا جائے گا، لہذا ہم سب نے مل کر اس خطہ زمین کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی دور اندیشی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں۔ لیکن آج پاکستان کی اگر بات کی جاتی ہے تو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایک سیاست کا طالب علم یا ایک پڑھنے اور لکھنے والا لکھاری یا ایک قاری ہونے کے اعتبار سے، یہ قاری قرآن والا نہیں ہے، یہ قاری پڑھنے والا، اس اعتبار سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کس کس طریقے سے ہمارے ملک کا سودا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم تو بس کبھی کسی وڈیرے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کبھی کسی جاگیردار کے پیچھے، کبھی کسی بزنس مین کے پیچھے، کبھی ایسوں کے پیچھے جو کہتے ہیں ہمیں لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں لیڈر چاہیے، منزل نہیں چاہیے، ہے جی، ہم ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ کبھی بوٹ والوں کے پیچھے ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی جھنڈوں کے پیچھے، کبھی گاڑیوں کے پیچھے، کبھی ایک بریانی کی دیگ پر ہمارے ووٹ تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے یہاں سے سوچنا سمجھنا ختم کر دیا۔ میں کس برادری کا ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، ہم نے ووٹ اسی کو دینا ہے، چاہے وہ کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی پارٹیوں کے بارے میں، اپنے خاندانوں کے بارے میں سوچا، لیکن اس سوچنے کے باوجود ہم اپنے خاندانوں کو کوئی نفع نہ پہنچا پائے، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے مسلک کو کوئی نفع نہیں پہنچا پائے۔ تو یاد رکھیے گا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ہمارا ملک کبھی کوئی استعمال کرے گا، کبھی ہمارے ہوائی اڈے کسی کو دے دیے جائیں گے، کبھی ہم اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کی اجازت دیتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر ہم اس چکر میں رہیں گے کہ یہ اچھا دہشت گرد ہے، یہ برا دہشت گرد ہے، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے۔ اگر ہم اس چکر میں رہیں گے تو یاد رکھیے گا پھر ملک آپ کا آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک اسی صورت میں آگے بڑھے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جہاں امن ہوگا وہاں کاروبار ہوگا، جہاں امن ہوگا وہاں پہ ریاست کی ضد، وہاں پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام کے لبادے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دہشت گردی قرار دے کر پاکستان پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اور یہ استعمار ہیں۔
دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے لوگ ہیں، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں امن ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت آپ کا ملک بہت سارے کرائسس سے نکل گیا دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو اب کوشش کیجئے کہ آپ کسی دہشت یا دہشت گردی کا حصہ نہ بنیے۔ آپ اپنی ذات پر اس چیز کو لازم کیجئے کہ کسی بھی ٹیررسٹ کو نہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ کتنے قریبی کیوں نہ ہو آپ کا۔ آپ نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کے لیے بھی غور کرنا ہے کہ آیا وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو بہرحال اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا حق رائے دہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور حق اور سچ جو ہے اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کی دشمن کی میلی نظر سے محفوظ رکھے۔ آئیے وہ روایت مکمل کروں۔ رفیق سفر سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور اے عثمان جنت میں تم میرے رفیق ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ غور کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیں۔